السلام علیکم، میں الطاف احمد عامر۔ آج ہم بات کرتے ہیں تجسس کے اوپر کہ کسی بھی طالب علم کی زندگی میں، کسی بھی انسان کی زندگی میں کسی بھی چیز کو جاننے کا جو تجسس ہے یہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کچھ کتابوں کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، کتابیں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک کتابیں تو وہ ہوتی ہیں جو ہماری کورس کی، جو ہمارے نصاب کی کتابیں ہوتی ہیں، جو ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ کتابیں پڑھ کے ہم نے کوئی نہ کوئی امتحان دینا ہوتا ہے، اور وہ کتاب امتحان دے کے ہم نے اسکول سے کالج سے یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے۔ اور یہ جو کتابیں مرتب کرتے ہیں، یہ ہر سبجیکٹ کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان کتابوں کو مرتب کرتے ہیں۔ مختلف علماء کرام ہو سکتے ہیں اور مختلف لوگ جو ہیں وہ کتابیں یہ مرتب کرتے ہیں، اور یہ کتابیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ان کتابوں کو مرتب کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو کتابیں ہماری مجبوری ہوتی ہے پڑھنا۔ اچھا، کچھ کتابیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ہمارا اپنا شوق ہوتا ہے، ہم شوق کے ساتھ وہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہ کتابیں تاریخ کے اوپر ہو سکتی ہیں، وہ فلسفے کے اوپر ہو سکتی ہیں، وہ ادب کے اوپر ہو سکتی ہیں، وہ مختلف سفر نامے ہو سکتے ہیں، وہ مختلف شخصیات کی سان عمری ہو سکتی ہے، مختلف پرسنالٹیز کے بارے میں کتابیں ہو سکتی ہیں، مذہب سے ریلیٹڈ کتابیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہم مختلف کتابوں کے بارے میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو یہ ہم اپنے شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اپنے انٹرسٹ سے کچھ ادب کے بارے میں اور پوئٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کتابیں ہوتی ہیں یہ ہماری زندگیوں کے اندر بہت اہم رول پلے کرتی ہیں، کیونکہ ہم نے شوق سے پڑھا ہوتا ہے، اور جس رائٹر کی کوئی بھی کتاب پڑھی ہوتی ہے اس کا امپیکٹ ہمارے ذہنوں کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری لائف کے اندر، اور جس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ اچھا، کتابوں کی تیسری قسم جو ہے وہ الہامی کتابیں ہوتی ہیں۔ الہامی کتابوں میں سب سے آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو کہ ایک مکمل ہدایت کی کتاب ہے، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی ہے، جس سے ہم بہت زیادہ ہدایت اور روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری کی ساری کتابوں سے ہم علم تو تب حاصل کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر علم حاصل کرنے کی لگن اور تڑپ ہو، اور ایک تجسس ہو جاننے کا۔ ہمارے مائنڈز کے اندر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی چیز کیوں ہے، کیسے ہے۔ یہ سوال اگر ہمارے مائنڈز کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ وہ انسان جو خوش قسمت ترین انسان ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، تجسس کرتا ہے، جاننے کا سوچتا ہے۔ دنیا کی کسی اور مخلوق کے اندر یہ تجسس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان نے یہ تو جان لیا ہے کہ بچھوؤں کی جو اقسام ہوتی ہیں وہ 1200 اقسام ہوتی ہیں، اور ان میں سے کون سے بچھو ہوتے ہیں جن کا زہر جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے انسان کے لیے، اور کون سے بچھوؤں کا جو زہر ہے وہ مختلف میڈیسنز میں یوز کیا جائے تو انسان کے لیے بڑا مفید ہے۔ تو اس کے اوپر تحقیق کر کے یہ پتہ چلایا گیا ہے، لیکن آج تک جو بچھو ہیں ان کو تو نہیں پتہ چل سکا کہ انسان کا بیہیویئر کس طرح کا ہے۔ اور تو یہ ایک تجسس ہی ہے جو انسان کو اس کی جو معیار زندگی ہے وہ بلند سے بلند کرتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، رائٹ برادران جنہوں نے جہاز بنایا تھا، ہوائی جہاز بنایا تھا، اگر ان کے مائنڈ کے اندر یہ سوال جنم نہ لیتا کہ اگر پرندے ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو انسان ہوا میں کیوں نہیں اڑ سکتے، اور اگر اڑ سکتے ہیں تو کس طریقے سے اڑ سکتے ہیں، تو ہم آج اتنا آرام دہ سفر نہ کر رہے ہوتے۔ آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ لوگ جو تھے پرانے وقتوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو سفر کرتے تھے وہ کتنے دن لگ جاتے تھے، لیکن آج ہم کتنی آسانی والی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے چند گھنٹوں میں ایک ملک سے کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے وہ ایک تجسس ہی تھا جو رائٹ برادران کے ذہن کے اندر آیا تھا۔ اب دنیا کی جتنی بھی ایجادات ہیں، ساری ایجادات کے پیچھے اگر ایک لفظ دیکھیں گے جس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری رونما ہیں تو وہ تجسس ہی ہے۔ اس لیے کسی بھی طالب علم کی زندگی کے اندر کسی چیز کو جاننے کا تجسس جو ہے یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، اگر اس انسان کے ذہن کے اندر یہ چیز ہے اور وہ جاننے کی کسی چیز کو کوشش کرتا ہے، مختلف کوسچنز کرتا ہے۔ بہت سارے سیب کے درخت سے بہت سارے سیب گرتے ہوں گے، لیکن ایک وہ سیب جو سیب کے درخت سے نیچے گرا اور نیوٹن کے سر میں آ کے لگا، اور نیوٹن نے اس کے بارے میں سوچا کہ یہ سیب جو ہے وہ دائیں یا بائیں کیوں نہیں گیا، یہ اوپر سے زمین کی طرف ہی کیوں آیا۔ ایسی کون سی قوت تھی، ایسی کون سی طاقت تھی جو سیب کو اوپر سے زمین کی طرف ہی لے کے آئی ہے۔ تو یہ جو وہ تجسس ہی تھا جس کے اوپر اس نے ایک بہت بڑا لا آف گریویٹیشن دے دیا تھا۔ اگر یہ تجسس مختلف لوگوں کی زندگیوں کے اندر نہ آتا تو آج زندگی اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ پچھلی صدی کا جو سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کو کہا جاتا ہے، اور آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے ٹیلنٹڈ کیسے ہیں، تو آئنسٹائن نے کہا کہ میں جو ہوں وہ ہر چیز کے بارے میں تجسس رکھتا ہوں، اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں، یہی میرے ٹیلنٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔
پاکستان کے ایک نامور ادیب اشفاق احمد، کون ان کے نام سے نہیں جانتا، ان کا ایک پروگرام پی ٹی وی کے اوپر زاویہ کے نام سے لگتا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ بات ایک دفعہ کی کہ انسان کو اپنے اندر کا بچہ نہیں مارنا چاہیے۔ وہ بچہ اس لیے نہیں مارنا چاہیے کہ بچہ ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز کیوں، وہ دیکھے آپ بچہ اگر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ مختلف کوسچنس کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے۔ لیکن ہم جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمی آ جاتی ہے کہ ہم ہر چیز کو جانتے ہیں، اور یہ جو ہر چیز کو جاننے کا خبت ہے، ہر چیز کو جاننے کی جو خوش فہمی ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر۔ آج کل کے دنوں میں جب ہم بالکل گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ بھی ان لوگوں کے اوپر ہے جو ان دنوں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سٹوڈنٹس جو اپنی کورس کی کتابیں جو انہوں نے پڑھنی ہی ہیں وہ تو پڑھیں گے ہی، لیکن جو شوق کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دن بہت بڑے قیمتی دن ہیں۔ آج وہ اپنی مرضی سے انٹرنیٹ کے اوپر جائیں، یوٹیوب کے اوپر جائیں، یا مختلف کتابیں جو ان کے پاس ہیں وہ کتابیں منگوائیں اور ان کتابوں کو پڑھیں اور اپنے نوٹس بنائیں۔ آج وہ 5-7 کتابیں پڑھیں گے تو ان کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور یہ جو پڑھنے کا شوق ہے ان کو کہیں سے کہیں لے جائے اور آنے والی زندگی میں ان کو ایک نمایاں انسان بنا دے۔ تو آج کل کے دنوں کے اندر ہر طالب علم کو یہ ضرور کوشش کرنا ہے کہ وہ اپنے شوق کی کتابیں ضرور پڑھے، اپنے انٹرسٹ کی کتابیں ضرور پڑھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔